الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں سید ثاقب بخاری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، علمی سٹی لا رہا ہوتا ہے انفارمیٹیو پروگرام، جس سے آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو کریٹو کام کرتے ہیں اور نئے آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور وہی گفتگو آگے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ بھی اسی طرز پہ کام کر رہے ہیں، کریٹو اور نئے آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان کا نام میڈم سامیہ اسلم ہے، اور وہ یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں، میڈیٹیشن ایکسپرٹ بھی ہیں۔ انہوں نے ملائیشیا سے اور تھائی لینڈ سے یوگا بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے 2 بار وپاشنا میڈیٹیشن بھی کی ہے۔ آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ میڈیٹیشن کیوں کی ہے، اور ان کا کیا مقصد تھا، اور ان کی لائف پہ ان کا کیا اثر ہوا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آ، سب سے پہلے تو آپ کا پہلے بہت جی 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 آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ جی تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میسیج کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور سب سے پہلے تو میرے جو ہے آج کے دن کے مناسبت سے پوری قوم کو اور سب پاکستانیوں کو قائد اعظم ڈے بہت بہت مبارک۔ اور اس کے ساتھ جی ساتھ آپ کو ہمارے جو عیسائی برادری ہے ان کو سب کو حضرت عیسیٰ کی جو حوالے سے جو ہے وہ کرسمس کی بہت بہت مبارک۔ تو باقی اب آپ کریں سٹارٹ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے، اور یہ کیوں کرنی چاہیے؟ اوکے، میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں کرنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ واٹ از میڈیٹیشن۔ ایکچولی میڈیٹیشن جو ہے وہ مائنڈ کو اسٹل کرنے کا نام ہے۔ مائنڈ کو اسٹل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو کرتے ہیں وہ مائنڈ فلی آپ کریں، کوئی بھی چیز آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہوئے کریں اور پوری اویئرنیس کے ساتھ کریں۔ اس چیز کا نام ہے میڈیٹیشن۔ جی میڈیٹیشن یعنی کہ ناؤ میں رہنے کا نام ہے، اور اویئرنیس کو جو ہے وہ انہانس کرنے کا نام ہے۔ اور کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کرنی چاہیے کہ میڈیٹیشن سے آپ کی بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہیں۔ آپ کا جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کا جو ایموشنز، جو نیگیٹو ایموشنز ہیں جیسے غصہ ہے، نفرت ہے، جیلسی ہے، یہ چیزیں جو مطلب آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میڈیٹیشن ایک بہترین ٹول ہے آپ کو اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے، اپنے آپ تک جانے کے لیے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا کہ دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میڈیٹیشن سے بہتر کوئی اور ٹول نہیں ہے۔ بہت خوبصورت ایک پریکٹس ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی بتایا کہ میڈیٹیشن کرنے سے آپ اپنی ذات کا جو ہے مقصد پہچان سکتے ہیں، اور جی اس کے علاوہ اور بھی وہ سارے پروسیس ہیں آپ نے بتایا مجھے، لیکن میڈیٹیشن ہی کرنے سے اپنی ذات کا مقصد ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ تو یعنی کہ یہ اس کا کیا پروسیس ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ میڈیٹیشن ہی کرنے سے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس میں آپ کا ہم بہت سارے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ارد گرد جو کچھ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے ہم اس سے متاثر ہو کے یا ان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں اور ہم وہ سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اندر بھی ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا جہان ہے ہمارے اندر۔ تو ہمیں اس جہان کو پانے کے لیے یا اس چیز تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کو پہچاننا اور اپنے آپ کو پہچاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میڈیٹیشن سے ہی ہم اس چیز کو، یعنی آپ دیکھیں، آپ جب تک کوئی ایسی پریکٹس نہیں کریں گے کہ جس میں آپ پوری دنیا سے کٹ کے، مطلب آپ آنکھیں اگر بند کر لیتے ہیں اور آپ باہر کی چیزوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، آپ صرف اپنے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور اپنے اندر بھی دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ سب سے جو میجر ایک ٹول ہے ہمارے پاس، ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ جو ہے وہ ہماری سانس ہے۔ ہم اگر اس سانس کو لے کے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر طرف ہے، اللہ ہماری شارت سے زیادہ قریب ہے، تو پھر ہم اللہ کو ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ پھر ہم اپنے اندر اس کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟
تو اس کے لیے جو ہے बिल्कुल ठीक। اندر جانے کے لیے جو ہے وہ اندر کا سفر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اندر کے سفر کے لیے ظاہر ہے آپ نے اپنے اندر کا سفر کرنا ہے نا، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اندر کی طرف جائیں گے۔ باہر کے سفر کے لیے آپ کو آنکھیں کھلی رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اندر کے سفر کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے آپ اندر کے سفر پہ اپنے جائیں گے، اور اس سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ آپ پا لیتے ہیں۔ جی، اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مراقبہ ہے، کیا وہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے؟ ہاں جی بالکل، مراقبہ بیسیکلی روحانی بیماریوں کا ہی علاج ہے۔ اوکے، اور ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہماری جو جسمانی بیماریاں جو ہوتی ہیں، پہلے انسان کی ہمیشہ روح بیمار ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پروسیس کو جو ہے اگر مطلب تھوڑا سا سمجھیں کہ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے، ایک بچہ جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا، جب ایک بچہ آتا ہے تو وہ بالکل پیور ایک سول ہوتی ہے، پیور سول ہوتی ہے، پیور ایک وہ روح ہوتی ہے۔ اس کے اوپر کوئی اس کے اندر کوئی نگیٹو ایموشنز نہیں ہوتے، اس کے اندر کوئی اس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی جس کو ہم نیگیٹیوٹی کہیں۔ لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہماری فیملی اس چیز کی کنڈیشننگ کرتی ہے۔ دیکھیں ایک ہندو گھر میں بچہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ہندو ہی بنے گا، ایک مسلم گھر میں پیدا ہونے والا مسلم ہی ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جب تھوڑا اگر وہ اپنا کچھ چینج کرتے ہیں تو وہ تب جا کے اپنا مذہب یا اپنا وہ چینج کرتا ہے جب اس کو اتنا شعور آ جاتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تب وہ جا کے اس کو چینج کرے گا۔ اس سے پہلے وہ وہی ہے جو اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں، وہ وہی ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ کہ یہ چیز جو ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو روحانی بیماریاں، اور جو آپ نے بات کی، تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے سبلنگ سے وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں، ڈاج کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں، نفرت کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ اور یہ جب وہ دنیا میں آتے ہیں تب تو وہ ان کے پاس ایسا کوئی ایموشن نہیں ہوتا، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتے ہیں نا۔ تو جیسے جیسے وہ سیکھتے ہیں، وہ جو ایک ہماری جو ایک پیور سول تھی، پیور ایک روح جو تھی، وہ ان نیگیٹو ایموشنز کے اندر نیچے کہیں دبتی چلی جاتی ہے، اس کے اوپر لیئرز 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 چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر جب ہمیں خیال آتا ہے کچھ 40-50 سال کے بعد کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو ٹینشن، ڈپریشن اور اس طرح کے اس کو پینک اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ اس کا علاج کیسے ہو، پھر وہ ان چیزوں کی طرف آتا ہے، پھر وہ روحانیت کی طرف آتا ہے، پھر وہ اسپرچولیٹی کی طرف آتا ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسے سکون کس چیز سے ملتا ہے۔ دیکھیں ایک ٹائم اوکے، ہوتا ہے کہ ہم جو میٹیریل ہے، ہم نے ایک نیا موبائل لیا، ایک نئی گاڑی لی، ایک نیا گھر لیا، اس سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے، لیکن وہ خوشی بہت وقتی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ایک نئے ماڈل کا موبائل لیتے ہیں نا، وہ ہارڈلی 2-3 مہینے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے جب اس سے نیا ماڈل آ جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اب کاش میرے پاس یہ والا ماڈل ہو، یہ تو اب بالکل، پرانا ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو بالکل ایسے ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے، یہ میٹیریل سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے یہ ایک وقتی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی روح جن چیزوں سے خوش ہوتی ہے، آپ نے کسی کی ہیلپ کی، آپ نے کسی کو سڑک کراس کرا دی، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، آپ نے کسی ننگے کو کپڑے دے دیے، اس کا تن ڈھانپ دیا، وہ جو آپ کی اندر ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور آپ کے اندر سے ایک سکون آپ کو ملتا ہے، وہ ایک روحانی خوشی ہوتی ہے جو کہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، بہت دیر پا ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے جب ہماری روح کے اوپر وہ نیگیٹیوٹی کی اور بری چیزوں کی لیئرز چڑھتی چلی جاتی ہیں، ہماری روح جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہمارا جسم بھی لاغر ہو جاتا ہے، جسم بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ کہ جب روح بیمار ہوئی، اب وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر آپ کے کسی آرگن پہ اثر ہوگا اس چیز کا، اور جیسے وہ آرگن خراب ہوگا، وہ آرگن بیمار ہوگا، تو وہ فزیکلی ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے، جی یہ آرگن خراب ہو گیا، شوگر ہو گئی، جی بہت عرصے سے ایک بندہ سٹریس میں تھا، ٹینشن میں تھا، پتہ چلا کہ اس کو ڈائبٹیز اس کی ڈائگنوز ہو گئی۔ اب وہ اوکے، ڈائبٹیز ایک دن میں نہیں ہوتی، شوگر ایک دن میں یا 2 دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، بہت دیر تک آپ انہی نیگیٹو ایموشنز کے اندر رہے تو وہ شوگر کی شکل میں باہر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ روحانی کے ساتھ ساتھ جو جسمانی بیماریوں کا بھی ریزن جو ہے وہ ہماری روح کا بیمار ہونا ہی ہوتا ہے۔
پہلے ہم روحانی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دین ہم جو ہے وہ فزیکل لیول پہ وہ بیماری جو ہے ہماری نظر آتی ہے۔ جی اچھا، اگلے سوال پہ جانے کی طرف ہمارے ایک ویورز کا ایک کویشچن ہے، تو وہ میں آپ کی طرف پوٹ کر دیتا ہوں۔ کویشچن یہ ہے کہ جی از اونلی میڈیٹیشن از انف فار ڈیٹرمنگ اوور سیلف اینڈ آور کریٹر؟ ذرا ریپیٹ کیجیے گا کوشچن کو دوبارہ سے۔ از اونلی میڈیٹیشن از انف فار ڈیٹرمنگ اوور سیلف اینڈ آور کریٹر؟ اوکے، صرف میڈیٹیشن ہی انف نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو اپنا قبلہ بھی درست کرنا ہے۔ یہ اوکے، نہیں ہے کہ آپ نے صرف میڈیٹیشن کر لی۔ ہاں، میڈیٹیشن سے آپ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے اندر کی دنیا کو چینج کر سکتے ہیں، اور جب آپ کی اندر کی دنیا چینج ہوگی، آپ کی باہر کی دنیا خود بخود چینج ہو جائے گی۔ بالکل ایسا۔ آپ خود دیکھیں، میرے گھر میں اگر میرے 4 بچے ہیں نا، تو میں ان کو اپنی مرضی پہ نہیں چلا سکتی۔ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں بجائے ان کو چینج کرنے کے، میں اپنے آپ کو چینج کروں۔ میں اپنے آپ کو جب چینج کر لوں گی نا، تو میرے اندر جو تبدیلی آئے گی، جو میرے اندر چینج آئے گا، میرے لیے تو وہ ساری دنیا چینج ہو جائے گی نا۔ ایک انسان جو خود کو چینج کر سکتا ہے، اور خود کو چینج کرنا بہت آسان ہے، اس کے لیے دوسروں کو چینج کرنا، اور ہم ہمیشہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو چینج کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی کوئی خود کو چینج نہیں کرنا چاہتا۔ ہم کہتے ہیں ہم جیسے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں یہ کہ باقیوں کو چینج ہو جانا چاہیے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے چینج ہونے کی۔ تو یہ ہم لوگ اس جگہ پہ ہمیشہ غلطی پہ ہوتے ہیں۔ ہمیں پہلے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے۔ ہم اگر خود کو چینج کر لیتے ہیں تو ہم ہر چیز کو جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ویورز کی طرف سے ایک اور سوال ہے، یہ میرا بھی سوال تھا پہلے ہی، کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مائنڈ کے اوپر، تھاٹس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی جو تھاٹس ہے وہ گھومتی رہتی ہیں۔ تو ویورز کی طرف سے غلام حسین صاحب کا ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ دماغ پر کنٹرول کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل، یہ بہت آسان ہے، کچھ اتنا مشکل نہیں ہے ایکچولی۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہماری کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی ہے نا، یہ جس طرح سے ہمارا مائنڈ جو ہے، مائنڈ کی ایک ایسا کہ مائنڈ کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ مائنڈ آپ کا کبھی بھی ناؤ میں نہیں رہنا چاہتا، پریزنٹ میں نہیں رہنا چاہتا۔ آپ دیکھیں، آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ابھی آپ نے ایک کام شروع کیا، آپ نے ایک فائل کھولی، آپ نے کام شروع کیا، اسی دوران آپ کو اور 10 کام یاد آئیں گے۔ پاسٹ کی کوئی بات یاد آئے گی، فیوچر کی کوئی پلاننگ یاد آئے گی، کوئی اور کام یاد آ جائے گا، کوئی فون کرنا ہے، کچھ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ہم کبھی بھی مائنڈ کی ٹینڈنسی جو ہے، مائنڈ ہمیشہ یا پاسٹ میں جاتا ہے یا فیوچر میں جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کے پاس اتنی پاور ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا، وہ اس کے پاس اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم پوری دنیا کو چینج کر سکتے ہیں اس سے۔ اس لیے کہ ہماری باڈی جو ہے، ہماری باڈی وہی کرتی ہے جو ہمارا مائنڈ کہتا ہے۔ مائنڈ سے جو میسج آتا ہے، ہماری باڈی وہی کرتی ہے۔ پاؤں پہ کہیں خارش ہوئی، کہیں درد ہوئی، فوراً سے پہلے میسج جو ہے وہ مائنڈ کو جائے گا، مائنڈ پھر باڈی کو دوبارہ میسج بھیجے گا کہ اس جگہ پہ پرابلم ہے، اور جو ہے ہم اس کے اکارڈنگ پھر کرتے ہیں، ایکٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا جو مائنڈ ہے ہماری باڈی کا ماسٹر ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو بریتھ ہے وہ ہمارے مائنڈ کی ماسٹر ہے۔ بریتھ از دا ماسٹر آف مائنڈ۔ تو ہم اپنی بریتھ کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے، اپنی بریتھ کے اوپر کام کر کے، بریدنگ کی بہت ساری پریکٹسز کر کے، ہم اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ جب ہمارا مائنڈ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، جب ہماری دیکھیں ہماری بریتھ جو ہے نا، بریتھ سے ہم کام لے کے اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں لے آتے ہیں، تو ہم پھر وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے، جو ہم کرنا چاہیں گے، کہ جو ہم سوچنا چاہیں گے۔ اگر ہم نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیں گے تو ہم نیگیٹو نہیں سوچیں گے، اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیں گے تو ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ تو یہ بریدنگ کے ساتھ اور میڈیٹیشن کے ساتھ ہم اپنے مائنڈ کو بہت چینج کر سکتے ہیں، ہم اپنے باڈی کو، مائنڈ کو، ایموشنز کو، اینگر کو، ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی ول پاور اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں۔ جہاں ہم اتنے گھنٹے دیکھیں،
پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے جو بہت اوپر تک گئے، جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، ان کے پاس بھی 24 آور ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی 24 آور ہی ہیں۔ اور اس میں سے اپنے لیے ٹائم نکالنا، تھوڑا سا اپنی آپ کو ٹائم دینا، یہ کچھ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیلی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، 10 to 20 منٹس آپ اگر ڈیلی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، تو بہت جلد آپ اپنے غصے کو قابو کر لیں گے، آپ اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کر لیں گے، آپ کی انزائٹی، ڈپریشن، سب کچھ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے۔ جی اچھا، بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مراقبہ کرنے کے لیے کسی خاص ماحول کی، انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو وہ کس طرح کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے؟ جی اس کے لیے یہ دیکھیں کہ ایک جو بگنر ہے نا، جس نے کبھی میڈیٹیشن یا مراقبہ نہیں کیا، میڈیٹیشن اور مراقبہ ایک ہی چیز ہے، یہ پہلے میں بتا دوں۔ لیکن کچھ چیز لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ شاید مراقبہ کوئی اور چیز ہے اور میڈیٹیشن کوئی اور چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اگر بگنر ہیں اور آپ نے کبھی مراقبہ نہیں کیا، آپ نے کبھی میڈیٹیشن نہیں کی، آپ جب رش کے اندر بیٹھ کے یا بہت سارے لوگوں میں بیٹھ کے آپ میڈیٹیشن کرنا چاہیں گے، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ کو کوئی آواز ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کو آپ کو کچھ آوازیں مطلب آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں ان سے۔ آپ اگر آنکھیں کھولتے ہیں تو بہت سارے آبجیکٹس ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس کے لیے سٹارٹ میں یہ کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں، گھر کا کوئی ایک کونا ایسا ڈھونڈ لیں جہاں پہ ایک تو لائٹ کم ہو، کیونکہ آرٹیفیشل لائٹس جو ہے نا یہ ویسے بھی بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، تو لائٹ کم ہو، اور دوسرا تھوڑا سا خاموشی، سائلنٹ مطلب جگہ ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی کنسنٹریشن جو ہے اس کو کرنے میں اور اس کے اوپر فوکس کرنے میں آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ ہاں جب آپ کی پریکٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی، چاہے 100 لوگوں میں بیٹھ کے بھی آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوگا، آپ خود اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوں گے اندر سے کہ آپ کو باہر کی جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹریکٹ نہیں کریں گی۔ اس لیے سٹارٹ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اگر ماحول مل جائے اس طرح کا کہ جہاں پہ اتنا رش، شور اور یہ چیزیں نہ ہوں، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی اب آواز آ جی رہی ہے؟ جی اب آ رہی، اب آ رہی۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ویورز کی طرف سے ایک سوال ہے جی کہ اپنا جو فوکس کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے؟ جی جی جو بالکل۔ مراقبہ یا میڈیٹیشن کے اوپر جو فوکس کرتے ہیں ہم، جی تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، اس کے لیے بہت سارے مطلب ایک سب سے بہترین ٹول تو یہ ہے کہ ہماری بریتھ ہے۔ ہم اگر میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی بریتھ پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ آپ بریتھ کو دیکھیں، آپ بریتھ کو فیل کریں، انہیل کو فیل کریں، ایکزیل کو فیل کریں۔ آپ جب انہیل کرتے ہیں تو اس میں آپ امیجن کریں کہ آپ جو یونیورس کی جو انرجی ہے، جو پازیٹیو انرجی ہے، اس کو آپ انہیل کر رہے ہیں، آپ لائف کو انہیل کر رہے ہیں، آپ نرشمنٹ کو انہیل کر رہے ہیں، آپ اپنے آرگنس کو ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہیں، اس کو آپ نرشمنٹ دے رہے ہیں، ان کو آپ نرش کر رہے ہیں جب آپ انہیل کرتے ہیں۔ جب آپ ایکزیل کر رہے ہیں تو آپ اپنے اندر سے جتنی نیگیٹیو ایموشنز ہیں، جتنی نیگیٹیوٹی ہے، آپ اس ساری نیگیٹیوٹی کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو آپ اگر بریتھ پہ فوکس کرتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اللہ پہ فوکس کر سکتے ہیں، آپ اللہ اللہ، لیکن آپ نے منہ سے نہیں بولنا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے زبان سے نہیں بولنا، آپ نے منہ سے نہیں بولنا، آپ نے دل میں جو ہے، آپ اپنے دل کے اوپر فوکس کریں۔ آپ اوکے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا دل جو اس کی ہر بیٹ ہے، دھک دھک جو کر رہے ہیں نا، وہ دھک دھک نہیں کر رہا، وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہر بیٹ جو ہے وہ اللہ اللہ اللہ، آپ اس چیز پہ اگر فوکس کریں گے تو بہت جلد آپ کا فوکس جو ہے بہت بہتر ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو میڈیٹیشن بھی کروا رہی ہیں، آپ نے خود میڈیٹیشن کہاں سے سیکھی ہے؟ ہاں جی، میں نے میڈیٹیشن، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت میں نے
शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की एक बुक पढ़ी थी मुराक़बा, जिसने मुझे ओके। इस चीज़ की तरफ, जो मैं समझती हूँ कि मेरा वो स्टार्टिंग पॉइंट वही था, जब मुझे इसके साथ इंटरेस्ट मेरा पैदा हुआ मेडिटेशन में, और मुझे इस चीज़ का एक वो एक अंदर हो जाता है ना, एक अ, मतलब बंदा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि उसको इस चीज़ को सीखना है या इस चीज़ को ढूँढना है कि ये क्या चीज़ है। मेडिटेशन अभी मतलब जिस तरह से बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं कि मेडिटेशन क्या है, उस वक़्त मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चन थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत टाइम गुज़र गया, तो उसके बाद जब मुझे मौका मिला फिर बाहर जाने का, मैं योगा सीखा। योगा सीखा तो योगा बेसिकली जो है, अगर उसको भी देखा जाए तो वो एक यानी लाइफ़स्टाइल है, एक कंप्लीट लाइफ़स्टाइल है योगा। और उसमें जितना जो कुछ हम करते हैं ना, योगा के स्टार्ट में जितने पोस्चर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसमें बाकी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो सारी एक पाथ है, एक रास्ता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन से भी आगे जो है समाधि, समाधि तक पहुँचने का। समाधि को अगर आप आसान लफ्ज़ों में लें तो लिबरेशन, लिबरेशन यानी जो चीज़ें, जो लेयर्स हमारी रूह के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, उन लेयर से लिबरेट होना, उन लेयर्स को निकाल के रूह को एक बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो है वो बाहर लेके आना। तो ये मतलब इसका एक पार्ट है, आप कह सकते हैं कि योगा का एक पार्ट है मेडिटेशन, उसकी डेस्टिनेशन है। तो मुझे ओके। इन चीज़ों को, जब मैंने योगा सीखा तो उसके बाद मुझे और ज़्यादा इसके जो था वो शौक़ हुआ। फिर मैंने नेपाल से जो था वो विपाशना, वहाँ पे सेंटर्स हैं, वहाँ से मैंने किया था। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ से किया, फिर दूसरी दफ़ा भी नेपाल से ही किया था, बट वो दूसरे सिटी से किया। फिर मैंने उसके वहाँ पे इसी सेंटर में विपाशना ही किया था, गुरु गोयनका का सेंटर जो है वहाँ से। तो वो एक 10 डेज़ की प्रैक्टिस होती है, जिसमें आपने सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक जो है वो मतलब 15-16 घंटे जो है वो मेडिटेशन पोस्चर में बैठना होता है। और उसमें फिर 10 डेज़ आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने कोई आई कांटेक्ट नहीं करना, फिज़िकल कांटेक्ट नहीं करना। तो वो एक मेरा ख़्याल है काफ़ी टफ सी एक प्रैक्टिस होती है, लेकिन उससे आप बहुत कुछ जो है वो सीखते हैं। मतलब वो अंदर का टोटल एक अंदर का सफ़र होता है, और बहुत बड़ा मज़े का एक वो एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस तो उसका बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेडिटेशन, योगा आप करती भी हैं, करवाती भी हैं, इसका आपकी हुँ। लाइफ़ पे क्या असर पड़ा है? हाँ, मेरी लाइफ पे अगर मैं खुद से कहूँगी तो शायद ये लगेगा कि मैं खुद को बड़ा वो मियाँ मिट्ठू समझ रही हूँ अपने, बड़ा बढ़ा-चढ़ा के। ये तो ख़ैर मेरे इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वही बता सकते हैं कि मेरे अंदर क्या चेंजेज़ आई, या जिन्होंने मुझे पहले भी देखा था, जो अब भी मेरे साथ रहते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर ये बता सकते हैं कि मेरी, लेकिन ये इसने बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया। जो कि मैं इकलौती बेटी थी अपने वालिदैन की, मतलब 2 भाई हैं और मैं अकेली। तो वो एक बहुत ज़्यादा वो लाड प्यार वाला पैम्पर्ड चाइल्ड जैसे होता है, वो एक एलिमेंट था बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं एक वो थी कि जो बात मुँह से निकाली वो फ़ौरन पूरी हो गई। तो वो फिर वही चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ़ में हिस्सा बन जाती हैं। और फिर ये था कि गुस्सा, मतलब एक अगर आपके मिज़ाज के खिलाफ ज़रा-सी भी बात हुई है, तो फ़ौरन से पहले गुस्सा आ जाना। तो वो ये चीज़ें शायद वो फिर आपकी लाइफ़ में शामिल हो जाती हैं। और ये मेडिटेशन के बाद, उन चीज़ों के बाद, इनसे देखें आपको असल में पता है क्या होता है कि आपको ज़िंदगी की असल रियलिटी का पता चल जाता है कि ज़िंदगी है क्या। मतलब एक टाइम था जब मैं भी बहुत ब्रांड कॉन्शियस भी थी, और बहुत महँगे-महँगे कपड़े भी पहनती थी, और बहुत मुझे गुस्सा भी आता था, और जो एक शोइंग ऑफ होता है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें थी, बिल्कुल थी, मेरे में भी थी। लेकिन मैंने मेडिटेशन के बाद और योगा की फ़ील्ड में आने के बाद, मैंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है और मैंने कुछ नहीं किया, बाख़ुदा इसमें मेरा मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किया, खुद ब खुद आप अंदर से चेंज होते हैं। खुद से आप चेंज होते हैं, आपको ये चीज़ें बेमानी लगने लग जाती हैं। आपको ज़िंदगी की जो रंगीनियाँ और ये जो ब्रांड्स और ये चीज़ें जो हैं वो मतलब सम टाइम ऐसे लगता है जैसे मतलब ये क्या है? क्या दौड़ लगी हुई है कि हर बंदा जो है वो ख़वातीन सेल लग जाती है तो उधर दौड़ी जा रही हैं, और ये सारा जो है वो मतलब हमें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इतना मुश्किल, इतनी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी बहुत सहल, बहुत आसान हो सकती है, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि अगर वो थोड़ा-सा अपनी लाइफ को, उसकी रियलिटी को समझ जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि मर्दों की ज़िंदगी भी बहुत आसान हो सकती है, औरतों की वजह से। क्योंकि मैंने जो देखा है,
کہ جو جتنا شوئنگ آف ہے وہ موسٹلی اس میں 90% ہاتھ جو وہ عورتوں کا ہوتا ہے. اب چاہے عورتیں مجھے پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ مجھے اکثر یہ خواتین کہتی ہیں کہ آپ خاتون ہو کے ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں. میں کہتی ہوں اس لیے کہ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا میں نے ان کو بہت قریب سے آبزرو کیا، اور میرے سے بہت زیادہ خواتین کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے. اور اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ مرد کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے جب اس کو مہندی مائیوں رسمیں اور یہ چیزیں اور وہ سارا جو مطلب خواتین کے جو لوازمات ہوتے ہیں، جیولری ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، وہ مطلب اتنا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں یوگا ہے، میڈیٹیشن ہے، یہ آپ کے مائنڈ کو بہت چینج کرتی ہے، بہت پازیٹیو کرتی ہے، بہت چینج کرتی ہے. اچھا، ایک سوال آیا ہے، سوال یہ ہے کہ میڈیٹیشن اگر کی جائے تو اس میں دل اور دماغ میں سے کس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ اچھا، دل اور دماغ میں سے کس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ اس میں آپ ہمیشہ دیکھیں جو ہمارا دماغ ہے نا وہ ہمیشہ لاجیکلی سوچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کا ریزن مانگتا ہے، ہر چیز کی لاجک مانگتا ہے. آپ کا دل جو ہے وہ کبھی کسی چیز کا لاجک نہیں مانگتا، اور دل جو کہتا ہے وہ ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے. آپ ہمیشہ جب بھی مانیں تو دل کی مانیں. جو دیکھیں ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز غلط کر رہے ہیں، یہ کام غلط کر رہے ہیں، ہمارا اندر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، وہ ایکچولی ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے. تو آپ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ دل کی باتوں پہ دھیان دیں، دل کی آواز سنیں، دل کی بات پہ عمل کریں. دماغ جو ہے دماغ تو وہ بہت مطلب جو ہے اس طرح سے چلتے ہیں. تو دل کی بات سنا کریں، دل کیا کہتے ہیں. اچھا، آپ کلاؤڈ 9 ویلنس کے نام سے ایک اسٹوڈیو بھی چلا رہی ہیں، تو جی جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ آپ کا اسٹوڈیو وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں اور وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی جی، ہمارا کلاؤڈ 9 ویلنس اسٹوڈیو کے نام سے گلبرگ لاہور میں اسٹوڈیو ہے، یوگا اسٹوڈیو، جہاں پر کپنگ بھی ہوتی ہے، مساج بھی ہے، اور یوگا ہے، میڈیٹیشن ہے، ایون کہ ٹیچر ٹریننگ کورسز بھی ہم کرواتے ہیں، گروپ سیشنز بھی کرواتے ہیں، 1-on-1 سیشنز بھی ہوتے ہیں. 8 to 8 ہمارا اسٹوڈیو اوپن ہوتا ہے ڈیلی، اور 7 days کلاسز ہوتی ہیں. رابطہ آپ کرنا چاہیں تو فیس بک پہ کلاؤڈ 9 ویلنس اسٹوڈیو کا پیج ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے، انسٹاگرام پہ بھی ہم ہیں، اور جو ہے وہ یوگی سامیہ کے نام سے میرا اپنا بھی جو پیج ہے، یوگا تھراپی وتھ سامیہ کے نام سے جو ہے میرا اپنا پیج ہے، اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اور اگر پاسبل ہوگا ثاقب تو آپ بعد میں جو ہے وہ میرا نمبر بے شک اسکرین پہ شیئر کر دیجیے گا، تو اس سے بھی یہ ہے کہ میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں. آپ کی آواز پھر نہیں آ رہی. جی جی آپ جی، کی آ رہی ہے آواز بات؟ جی اب آ رہی، اب آ رہی. جی اچھا، میرا نا آپ سے آخری سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جو کہ کرنٹ سچویشن آج کل کووڈ بھی چل رہا ہے، اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں کیا کوئی میڈیٹیشن کے اوپر کوئی سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں جی بالکل. ہماری ایکچولی بدقسمتی کہہ لیں یا بد نصیبی یہ کہہ لیں کہ ہم کسی بھی چیز کو اس وقت تک ماننے پہ تیار نہیں ہوتے جب تک گورا صاحب اس پہ اپنی اسٹیمپ نہیں لگا دیتا، ٹھیک ہے. جب تک WHO کسی چیز کو اپروو نہیں کر دیتا یا باہر سے ریسرچ نہیں آ جاتی، ریسرچ پیپر پبلش نہیں ہو جاتے، اس وقت ہم ان چیزوں کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتے. تو اگر جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ میڈیکل کالج اور ہارورڈ میڈیکل کالج کی آپ ریسرچ دیکھیں اس پہ، میڈیٹیشن پہ. BBC کے بہت سارے پروگرامز ہیں جو انہوں نے میڈیٹیشن پہ کیے ہیں. انڈیا کی کئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ سر درد سے لے کے انگزائٹی ڈپریشن سے لے کے کینسر تک کا علاج جو ہے وہ میڈیٹیشن سے کیا جا رہا ہے. میڈیٹیشن میں دیکھیں ایک میں اور آپ کو چیز بتاؤں کہ میڈیٹیشن میں جب آپ کا مائنڈ مطلب پازیٹیو ہوتا ہے، جب آپ کا مائنڈ کی ٹینڈنسی چینج ہوتی ہے، مائنڈ آپ کا پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، تو آپ کے اندر ایک اور بہت خوبصورت جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ معاف کر دینا. آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور فور گیونیس جو ہے آج یورپ یہ کہہ رہا ہے، آج باہر کے ممالک جو ہیں اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ فور گیونیس جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. یعنی اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہوا
کہ نفرت جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. نفرت جو ہے وہ ایک پوائزن ہے جس کو ہم اندر جو گرجز ہم ہولڈ کر کے رکھتے ہیں, چاہے وہ کسی کے خلاف بھی ہو, اور ایون کہ ہم اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتے, ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. ایک بندہ ہے تھوڑا سا موٹا ہے, وہ اپنے آپ کو دیکھے گا, جب بھی دیکھے گا اسے برا لگے گا, اٹ مینس کہ وہ اپنے آپ کو مطلب نگلیکٹ کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ریجیکشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, نفرت نہیں کرنی چاہیے, پیار کریں. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ, تو کیا ہم اتنا تھوڑا سا پیار نہیں کر سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ, امن کے ساتھ اگر رہنا چاہیں تو کچھ مشکل نہیں ہے. اور یہ آپ کو میڈیٹیشن یہ سب کچھ سکھاتی ہے, آپ کو معاف کرنا بھی سکھائے گی, آپ کو محبت سے رہنا سکھائے گی, آپ کو پیار ہی پیار بنا دے گی. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں رہے گی. جی. آپ کی آواز غائب ہوگی پھر. آپ کی آواز نہیں آ رہی. I can't listen you. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کووڈ چل رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی نا فری رہنے کی وجہ سے کافی ڈپریس بھی ہیں, پریشان بھی ہیں, اور ان کو کام بھی نہیں ہے. وہ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے وہ یوگا کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ باہر نکلنا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہ من ہے اور گیدرنگ بھی الاؤ نہیں ہے, تو وہ گھر بیٹھ کے یوگا کیسے کر سکتے ہیں؟ یا وہ آپ سے اگر, کیا آپ ان کو لائیو سروسز دے رہی ہیں یوگا کے لیے؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جب سے کووڈ اسٹارٹ ہوا ہے نا, مارچ سے لے کے اینڈ تک اب تک میں نے بہت سارے فری سیشنز کیے ہیں. جو لوگ اسٹوڈیو نہیں آ سکتے, جو لوگ پے نہیں کر سکتے, وہ ان سیشن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ جو کرونا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے لنگس کو افیکٹ کرتا ہے, لنگس کو افیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو یہ بریدنگ کی ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کے لنگس کو اسٹرانگ کرتی ہیں, آپ کے ریسپیریٹری پارٹس کو کلین کرتی ہیں, اور آپ کی لنگس کی کیپیسٹی کو بڑھاتی ہیں, آپ کی لنگس کی کیپیسٹی کو بڑھائیں گی. اور یہ صرف بریدنگ کی ایکسرسائزز, آپ صرف اگر بریدنگ کی ایکسرسائزز بھی کر لیں, اور میں اس پہ بہت مطلب میں تو شاید بار 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 یہی باتیں کر کر کے مجھے وہ حفظ ہو گئی ہیں ساری باتیں, کہ میں نے اتنے سیشنز اس پہ کیے ہیں کہ کائنڈلی آپ گھر میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا اپنی لائف میں شامل کریں, 10 سے 15 منٹ اپنے لیے نکالیں, بریدنگ کی ایکسرسائزز کریں. اس سے آپ کے انزائٹی ڈپریشن کا لیول بہت کم ہوگا, اس سے آپ کے لنگس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے. جن کو کرونا نہیں ہوا یا جن کو کرونا ہو کے جو ٹھیک ہو چکے ہیں, سب لوگ جو ہیں ان کو بریدنگ کی ایکسرسائزز ان کے لیے بہت بینیفیشل ہیں. اور ہر ایک کو جو ہے بریتھ تو ہر ایک نے لینی ہے نا, سانس تو ہر ایک نے لینی ہے, ہر ایک انسان سانس لے رہا ہے نا. اور جتنی آپ کی ایکچولی ہماری جو امریکن لنگز ایسوسی ایشن کی ریسرچ ہے, آپ اس کو جا کے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بقول کہ ہماری جو شیلو بریدنگ ہے, شیلو بریدنگ مین کہ جو ہم صرف چیسٹ تک برید کرتے ہیں, ہم پورا برید نہیں کرتے, پورا مطلب انہیل ایکزیل ہم ڈیپ نہیں کرتے, اپنے لوور ایبڈمن تک نہیں لے کے جاتے. تو انگزائٹی اور ڈپریشن کا سب سے بڑا کاز جو ہے وہ ہماری شیلو بریدنگ ہے. جب ہم برید ٹھیک کرتے ہیں, ہمارے برین کو آکسیجن پراپر ملتی ہے, تو ہمارا انگزائٹی ڈپریشن کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے, ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے بریدنگ کے ساتھ. کیونکہ ہمارا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے, ہم اس کے اوپر کام کر کے اپنے باقی جتنے سسٹمز ہیں ان سب کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. جی جی میڈم آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. مجھے امید ہے کہ ویورز کو بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا, اور مجھے بھی بہت فائدہ ہوا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم آپ سے وقفے وقفے سے آپ کا ٹائم لیتے رہیں گے اور آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.